اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کا خدمت خلق کا انداز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح انداز حکمرانی اختیار کیا اور جس ڈھب سے خلق خدا کی رہنمائی کی، سارا دن آپ امور سلطنت میں مصروف رہتے، اور جب رات کی تاریکیاں پھیل جاتی تو حضرت عمر کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں کو دیکھتے اور لوگوں کے احوال معلوم کرتے۔ ایک دن آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ سوچا کہ کھانا پکنے میں دیر ہو گئی ہو۔ پھر دوسرا چکر کاٹا تو ماجرا پھر وہی تھا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ کون ہو؟ کہا ایک مسافر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے بڑی دیر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، مجھے ہمدردی ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ کہا بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضد کر رہے تھے، میں نے ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر آگ جلائی اور ان کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا دیر لگے گی، آرزو ہے کہ وہ سو جائیں، لیکن بھوک کے مارے بچے سو بھی نہیں رہے، اور ان پتھروں نے پکنا بھی کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھی ہوئے، وہاں سے نکلے اور بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، آٹا لیا اور کچھ اور چیزیں لیں، اپنی کمر پر لادیں اور چلنے لگے۔ آپ کا غلام اسلم آگے بڑھا، کہا حضرت یہ بوجھ میری کمر پر لاد دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فرمایا اسلم کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ پھر خود گئے اور سب کچھ دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب کھانا پکنے والا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک جھک کر چولہے میں پھونکے مار رہے تھے۔ حکمران یہ ہوتے ہیں۔ اور جب کھانا پک گیا اور بچوں نے کھا لیا تو بچے خوش ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں ان کو کھلانے کے لیے اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پر لگا کر جس طرح سواری چلتی تھی اس طرح چلتے تھے، اور کبھی ادھر گر جاتے تو کبھی ادھر گر جاتے، اور دل میں کہتے عمر تم نے جتنا بچوں کو رلایا ہے آج اتنا ہی ہنساؤ۔ اور پھر جب بچے خوش ہو گئے تو بڑھیا کو کہنے لگے عمر بے چارہ بڑا مصروف ہے۔ کہا میری بہن تم اسے معاف کر دو، وہ ایک مجبور شخص ہے، بھاری ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پہ۔ اس نے کہا تم اتنی سفارش کیوں کرتے ہو عمر کی؟ کاش کہ مسلمانوں کے تم حکمران ہوتے، میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ بار بار اس کی منت کر رہے تھے عمر کو معاف کر دو، وہ بڑا مجبور ہے، وہ تم تک پہنچتا لیکن حالات نے اسے نہیں پہنچنے دیا۔ اس نے کہا تم اس کی ہمدردی نہ کرو تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ جب یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کے رونے لگے اور کہا وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے معاملات، زندگی، آپ کا انداز حکمرانی، لوگوں کے دکھ تکلیفیں بانٹتا، یہ ان کا انداز حکمرانی رہا تھا۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر دے گا، اور پھر بکری کو مرنے نہیں دیا۔ اس انداز سے امور سلطنت اور امور حکومت نبھایا کہ آج ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نمونہ ہے، اور ان کی زندگی روشنی سے لے کر ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے باطن کو ٹھیک کر لو، تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔